نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم بزرگوں دوستو، عقائد کا بیان شروع ہو رہا ہے. عقائد عقیدے کی جمع ہے. عقیدہ کہتے ہی جو بھی بات ذہن میں بیٹھ جائے، جم جائے اور اس کو قبول کر لیں، اس چیز کو عقیدہ کہتے ہیں. شریعت میں عقیدہ کہتے ہی ہر وہ چیز جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، اس کی دل سے تصدیق کرنا، یقین کرنا اور قبول کرنا، اس کو عقیدہ کہتے ہیں. مثلا عذاب خبر کے متعلق حق برحق ہونے، قیامت کے دن واقع ہونے کو اور سوال جواب ہونے کو، تقدیر کے بارے میں کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے فرض ہونے کو، اور اسی طریقے سے بدکاری، زنا، سود، رشوت وغیرہ اس سب کے حرام ہونے کو قرآن و حدیث میں صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. لہذا اس کو ماننا اور اس کو قبول کرنا یہ عقیدہ ہے. عقیدے ہی کی قسمیں ہی اسلام اور ایمان. ایمان اور اسلام، ان دونوں چیزوں کو ہم لوگ کیا بھی فرق نہیں سمجھتے. عموماً ہم کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گیا، یہ مومن ہو گیا، ہم اسلام میں داخل ہو گئے یا ہم ایمان میں داخل ہو گئے، ایسا ہی کہتے ہیں، فرق نہیں سمجھتے. حالانکہ شریعت میں دونوں کے درمیان فرق ہے. ایمان کا تعلق دل سے ہے. دل سے کسی بات کو یقین کرنا، کسی بات کا یقین کرنا اور اس کو قبول کرنا. اور ایمان جو ہوتا ہے وہ دل سے شروع ہوتا ہے اور زبان پر ختم ہوتا ہے. اسلام کا مطلب ہے فرما بردار ہونا، خود سپرد ہونا اور زبان سے ظاہر کرنا، اور اس کا تعلق زبان سے ہے. زبان سے وہ شروع ہوتا ہے، دل میں پہنچتا ہے. اس کو مثال سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ دل سے تو مومن تھے لیکن زبان سے وہ ایمان نہیں قبول کیے تھے، زبان سے اس ایمان کا اقرار نہیں کیے تھے. لہذا جب تک وہ نہیں اقرار کیے اس وقت تک ان کا ایمان معتبر نہیں. اسی طریقے سے بہت سے لوگ وہ تھے زبان سے تو مسلمان ہونے کے اعتراف کرنے والے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن دل سے وہ مومن نہیں تھے. ان کا ایمان بھی معتبر نہیں ہوا. ایسے لوگ تو منافق کہلائے گئے. چنانچہ قبیلہ بنو اسعد بن خزیمہ ایک جنگل میں رہنے والی قوم تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ لوگ مدینے کو آئے، یہ سوچتے ہوئے کہ یہاں جنگل میں، دیہات میں ہم رہتے ہوئے بڑا واقعے سے زندگی گزار رہی ہیں، پریشانیاں ہیں، چلو مدینے کو چلے جائیں. اگرچہ ہم ایمان والے نہیں ہیں لیکن بظاہر مومن بن کر دکھائیں گے. یہ لوگ دیہاتی قسم کے تھے، دیہاتی لوگ تہذیب سے ناواقف رہتے ہیں. لہذا جگہ جگہ ان لوگوں نے غلاظت پھیلا دی. مدینے کی گلیوں میں جہاں موقع ملتا وہاں بیٹھ کر استنجا کرنے لگے
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے کہا کہ ہم مومن ہیں، آمنا آمنا، ہم مومن ہیں۔ تو حالات اور احسان جتلانے لگے کہ دیکھو ہم مفت میں مومن ہو گئے، ہم لوگوں کو ایمان مومن بنانے میں نہ تم کو جہاد کرنا پڑا نہ تبلیغ کرنے پڑی، ہم ہی آ گئے، لہذا ہم بڑے اچھے لوگ ہیں، اب آپ ہم لوگوں کو نوازیے، جو آپ کے پاس مال غنیمت آتا ہے اس میں سے دیجیے۔ حالانکہ وہ لوگ دل سے مومن نہیں تھے، صرف زبان سے اقراری مومن تھے، ان کا ایمان اس وقت تک معتبر نہیں ہوا۔ اللہ نے آیت نازل فرما دی، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، کہ یہ دیہاتی لوگ آ کر کے آپ سے کہتے ہیں کہ ہم مومن نہیں، ہم مومن نہیں، آپ کہہ دیجئے تم مومن نہیں ہو، یہ کہو کہ ہم فرما بردار ہو گئے، یہ کہو، تمہارا ایمان معتبر نہیں کیونکہ دل سے مومن نہیں ہو، صرف زبانی مخرب اعتراف کرنے والے ہو، تمہارا ایمان معتبر نہیں۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں اب تک ایمان نہیں داخل ہوگا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ صرف زبان سے اقرار کرنا کہ ہم ایمان والے ہیں اس وقت تک معتبر نہیں ہوگا جب تک دل سے وہ مومن نہ ہو، دل سے نہ تصدیق نہ کرتے ہوں۔ اور بعض وہ لوگ بھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ دل سے تو مومن ہو چکے تھے لیکن زبان سے اقرار نہیں کیے تھے، اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیے تھے، اس وقت تک جب تک وہ اظہار نہیں کیے، ظاہر نہیں کیے، اس وقت تک ان کا ایمان معتبر نہیں ہوا۔ چنانچہ مکہ جب فتح ہو رہا تھا اس وقت ابو جہل کے بیٹے حضرت عکرمہ بھاگ کر کے جہاز پر سوار ہو کر یمن کے لیے نکل کر کھڑے ہوئے، لیکن جب بیچ دریا میں پہنچا جہاز ان کا تو سخت طوفان آ گیا، اتنی شدت سے طوفان آیا کہ گھبرا گئے، قریب تھا کہ وہ ڈوبنے لگے جہاز۔ اب سب لوگ اپنے بتوں کو پکارنے لگے، لات، عزا، منات وغیرہ بتوں کو پکارنے لگے، بجائے طوفان تھمنے کے اور بڑھنے لگا۔ ایک آدمی نے کہا کہ اب ان بتوں کو چھوڑ دو، ان سب کو اٹھا کر دریا میں پھینک دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار کو پکارو۔ چنانچہ سب لوگوں نے اپنے بتوں کو پھینکا اور پکارا، یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار ہم کو نجات دیجیے، اس مصیبت سے چھٹکارا دیجیے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ مصیبت ہٹ گئی اور یہ لوگ بچ گئے۔ حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ اسی وقت سے مجھے یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، میں ایمان قبول کر چکا، لیکن ان کا ایمان اس وقت تک معتبر نہیں ہوا جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کلمہ نہیں پڑھی۔ اسی طریقے سے ابو سفیان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی فتح مکہ کے موقع پر مومن ہوئے تھے، ایمان مسلمان ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج سے 6-7 سال پہلے ہی جب جنگ بدر واقع ہوئی تھی اس وقت ہمارے بڑے بڑے سردار ذلت کی موت مرے تھے، اسی وقت سے میں اندر سے مومن ہو چکا، لیکن ان کا ایمان معتبر نہیں ہوا جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایمان نہیں قبول کیے تھے اور کلمہ نہیں پڑھے تھے۔ تو ان سب باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ صرف زبان سے اقرار کرنا اسلام لانے کا وہ بھی معتبر نہیں، اور صرف دل میں ایمان رکھ لینا، زبان سے اقرار نہیں کرنا، وہ بھی معتبر نہیں۔ تو دل کے ساتھ ساتھ زبان سے اقرار کرنا ایمان کے لیے شرط ہے۔ تو اس سے اسلام اور ایمان کا فرق معلوم ہو چکا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔
اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله. اللهم أجرنا من النار. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. رب انصرني على القوم المفسدين. رب نجني من القوم الظالمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله.